میرا نام بشرا رابعہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں مختلف مسائل اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا ہر مشکل یا مصیبت کے لیے ہمیں سورہ رحمان بار بار سننی پڑے گی؟ اچھا بیٹا جیتے رہو. یہ ایک ایسا ایک سوال ہے، یہ میرے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں. جب ڈینگی آیا سورہ رحمان سن لیں. اچھا یار آپ نے پہلے سنی میں جی تو میں نے کہا دوبارہ کیوں؟ احتیاطاً اس کی روک تھام کے لیے سن لیں. کووڈ آ گیا سورہ رحمان سن لیں، پھر سن لیں، پہلے بھی سنی تھی دوبارہ سن لیں. کیوں؟ احتیاطاً ذرا سیف گارڈ. اچھا جی. اور کہ جی اب کوئی ایک پرابلم ہو گئی تو چلو جی سورہ رحمان سن لی. کوئی پرابلم زیادہ تر ہمارے یہاں بیماریاں یا زیادہ تکلیف زیادہ ہیں، الجھنیں زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور رشتہ آیا پھر رشتہ چلا گیا. ہمارے اپنے سٹینڈرڈس بھی بڑے ہائی ہیں، ہماری ڈیمانڈس بھی بہت زیادہ ہیں، لڑکی والوں کی بھی ہیں. تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ والے مسئلے کے لیے تو میں نے سن لی، اب اس مسئلے کے لیے بھی سن لوں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح طرح پیغام پہنچایا ہو یا ڈیلیور کیا ہو تو اس سوال کو پوچھنے کی کیا ضرورت پڑتی. جب ہم نے کہا کہ ایک دفعہ آپ نے سننا ہے 7 دن، اس کے بعد آپ نے پھیلانا ہے. ان بیٹوین آپ نے دن میں 8 سے 10 دفعہ آدھا گلاس پانی لے کے آنکھیں بند کر کے دل میں 3 بار اللہ پڑھ کے پانی پینا ہے. یہ دن میں 8-10 دفعہ پی لیں، پیغام پھیلاتے رہیں. انسیکیورٹی کیوں ہے ہمیں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سوچا جب ہمیں کوئی تکلیف تھی یا پرابلم تھی تو فرض کریں یہ تو ناممکن ہے کہ آپ قرآن سنیں سورہ رحمان. جب آپ سنتے ہیں سماعتیں سورہ رحمان تو میں مانتا نہیں ہوں کہ کسی کو اچھا محسوس نہ ہوا ہو. سب کو اچھا محسوس ہوتا ہے، چاہے توجہ ہے یکسوئی ہے نہیں ہے. فائدہ ظاہری تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی یا مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، فائدہ تو ہوا تھا. تو اب اس کا مطلب ہے یہ ایک مستقل ٹوٹکا سا وظیفہ ہے کہ یہ آیا تو اب سن لو، یہ آیا پھر سن لو، یہ آیا تو پھر سن لو. تو پھر بھی آپ نے توجہ نہیں دی کہ اصل پیغام کی طرف، کہ یہ 7 days صرف سننا ہے اینڈ دا ہول لائف ٹائم آخری سانس تک اس کو پھیلانا ہے. پھر آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اب کووڈ آ گیا میں ایڈوانس میں سن لوں پروٹیکشن کے لیے، یعنی ایک حصار کھینچ لوں اندر وہ نہ آئے. وہ مجھے پھر وہ بازار حسن کی وہ بات یاد آ جاتی ہے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے میں ساتھ تھا، وہ واقعہ میں نے سنایا ہوا کئی دفعہ. تو وہ جب پانی کا گلاس لے کے وہ کاکی مڑی اور میں نے دیکھا کہ وہ تو بڑا گندا سا ہے، اور وہ سیدھا چھلکتا ہوا پانی، اور وہ 1 فٹ پہ نلکا، اور وہی ان کا کھرا ہے، وہیں پہ وہ ان کا باتھ روم ہے. تو وہ قلندر پاک تک گلاس پہنچا. تو میں نے جب اس کی گندگی دیکھی تو میں ڈر گیا. تو میں نے کہا ہوئے یہ بیماریاں یہاں سے ہی پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری نفرتیں اندر سے باہر آ گئیں، ساری ریزرویشن. تو گلاس پہنچا، قلندر پاک نے رحمۃ اللہ علیہ نے گلاس پکڑا، جیتے رہو بیٹا، آنکھیں بند کی اور پانی پی لی. پانی پی کے تو انہوں نے واپس کیا. انہوں نے کہا بابا جی اور ایک میرے سید کو بھی پلا دوں. اور وہ گلاس دوبارہ چلا اور وہ جس طرح میرے تک پہنچا اور پھر میرے ہاتھ میں آیا تو اب مجھے سمجھ نہ آئے. پھر میرے دل میں خیال ہے کہ یار بابے اور ہی پی سکتے، تینوں موت پہ دی. میں نے وہ آنکھیں بند کی اور پانی پی. وہ پانی جوں اندر جا رہا تھا، اندر سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، اگر اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہے تو کوئی فولادی دیوار اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اگر اللہ کسی کو رکھنا چاہے تو کوئی وائرس کوئی بیماری اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، چھو بھی نہیں سکتی. اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا. پھر چاہے کسی قسم کے مریض ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ میں سب کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، ایک ہی گلاس میں ہیپیٹائٹس والے کو پانی پلا رہا ہوں اور اسی کو گلاس میں خود بھی پی رہا ہوں.
وہ اندر سے نکل گیا کہ جب آپ کو محبت ہے نا تو اگر کسی کے لیے آپ کے اندر درد ہے، پیار ہے، یہی تو اللہ چاہتا ہے. کسی ایک کی تکلیف دوسرے کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور رہنمائی اور رحمت بھی ہے کہ اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے اس سے اچھی بات کر، اس کی مدد کر. وہ بیمار ہے، آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں خیال ڈال رہا ہے کہ اس کے پاس جا، تو رحمت اس کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی اور میرے سب کے لیے رحمت بن جاتی ہے. اس لیے آپ یہ سورہ رحمان سنیں ایک دفعہ پوری یکسوئی اور توجہ سے، پھر اس کو پھیلائیں اور بار بار نہیں، اس کو پھیلائیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے پھیلانے سے کیا اسپرچولی آپ کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے. آپ اللہ کے کتنا قریب چلے جاتے ہیں.